جی ایچ کیو اسلام آباد کانفرنس روم کی فضا اب پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ کیپٹن ارحم شاہ کے سامنے سرخ فائل کھلی پڑی تھی، مگر اس کی نظریں ابھی تک اس پرانی تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ تصویر، وہ چہرہ، ایسا لگ رہا تھا جیسے آئینے میں اس کا اپنا عکس قید ہو۔ سر ارحم نے خاموشی توڑی۔ یہ شخص کون ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل حمزہ فاروق نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ کرسی سے اٹھے، کھڑکی تک گئے اور مارگلا کی پہاڑیوں کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں موجود باقی افسر بھی خاموش تھے۔ آخر کار جنرل نے دھیمی آواز میں کہا، کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب وقت سے پہلے نہیں دیے جا سکتے کیپٹن۔ اور کبھی انہوں نے ارحم کی طرف مڑ کر دیکھا۔ جواب جاننے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ارحم خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک فوجی بریفنگ نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے سب سے چھپایا جا رہا تھا۔ جنرل نے میز پر رکھا ایک سیاہ ریموٹ اٹھایا۔ دیوار پر لگا بڑا اسکرین روشن ہو گیا۔ اسکرین پر دنیا کا نقشہ نمودار ہوا۔ چند لمحوں بعد مختلف ممالک پر سرخ نقطے روشن ہونے لگے۔ پاکستان، ترکی، ناروے، قازقستان، ارجنٹینا، کینیڈا اور آخر میں ایک ایسا مقام جس کا نام نقشے پر موجود ہی نہیں تھا۔ ارحم کی نظریں وقت وہیں رک گئیں۔ سر، یہ کون سی جگہ ہے؟ جنرل نے صرف ایک جملہ کہا، یہ وہ جگہ ہے جسے دنیا کے نقشے میں کبھی شامل ہی نہیں کیا گیا۔ کمرے میں موجود ایک بریگیڈیئر نے فائل کا دوسرا حصہ ارحم کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے صرف 7 نام درج تھے، ان میں سے 6 کے سامنے سبز نشان تھے۔ 7ویں نام کے سامنے سرخ دائرہ بنا ہوا تھا۔ ارحم نے نام پڑھا، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ اچانک اس کی سانس رک سی گئی۔ 7واں نام تھا کیپٹن ارحم شاہ۔ اس نے فوراً سر اٹھایا۔ سر، میرا نام؟ جنرل حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ مشن صرف ان 7 لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک بھی ناکام ہوا تو صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ کئی ملکوں کا توازن بدل سکتا ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جنرل نے میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور ایک بات، اس مشن کے بعد تم میں سے ہر شخص کو شاید ہی دوبارہ اپنی پرانی زندگی نصیب ہو۔ یہ الفاظ بھی فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ کانفرنس روم کا دروازہ اچانک کھلا۔ ایک نوجوان افسر تیزی سے اندر آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ سر، وہ سیلوٹ مار کر بولا، ہمیں ابھی سیٹلائٹ سے ایک خفیہ سگنل ملا ہے، وہ جگہ فعال ہو چکی ہے۔ جنرل حمزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے آہستہ سے صرف ایک لفظ کہا، ناممکن۔ وہ پہلی بار ارحم نے محسوس کیا کہ شاید اس مشن سے جنرل بھی خوفزدہ ہے۔ شام ڈھل رہی تھی۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر معمول کے مطابق گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر کیپٹن ارحم شاہ کے لیے آج شہر کی ہر چیز کچھ مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی آہستہ آہستہ ایک خاموش رہائشی گلی میں داخل کر رہا تھا۔ گھر وہی تھا، سفید دیواریں، چھوٹا سا سبز لان، دروازے کے پاس لگا نیم کا درخت، سب کچھ ویسا ہی۔ مگر ارحم جانتا تھا کہ شاید کچھ دنوں بعد جب وہ یہاں واپس آئے گا تو کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ اس نے گاڑی بند کی اور چند لمحے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، پھر گہری سانس لے کر باہر نکلا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اندر سے ایک آواز آئی، ارحم آ گیا؟ یہ اس کی ماں تھی۔ دروازہ کھلا، آ گئے میرے سپاہی صاحب؟ ارحم مسکرایا، جی امی۔ ماں نے اسے غور سے دیکھا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ راستے میں ٹریفک تھی۔ ماں نے فوراً اس کے چہرے کو دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے تم بالکل اپنے باپ جیسے لگتے ہو۔ ارحم کی مسکراہٹ ایک لمحے کو رک گئی۔ اس کے والد کا ذکر گھر میں اب بھی کم ہی ہوتا تھا۔ ماں نے بات بدل دی، چلو کھانا لگایا۔ کھانے کی میز پر اس کی چھوٹی بہن ہیرا پہلے ہی بیٹھی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور ہمیشہ کی طرح ارحم کو دیکھتے ہی بولی، بھائی آپ پھر غائب ہونے والے ہیں؟ ارحم نے چونک کر اسے دیکھا، کس نے کہا؟ ہیرا نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، آپ جب بھی اچانک گھر آ کر اتنے اچھے بننے لگے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہیں جانے والے ہیں۔ ماں نے اسے گھورا، ہیرا کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ارحم ہنس پڑا، تم ابھی بھی اتنی ہی خطرناک ہو۔ ہیرا نے مسکرا کر کہا، اور آپ ابھی بھی اتنے ہی جھوٹے۔
کمرے میں ہنسی پھیل گئی۔ صرف ارحم خاموش تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شاید اس گھر میں اس کی آخری پرسکون شام ہو۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر سو چکا تھا۔ ارحم لان میں اکیلا بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی تصویر تھی جو اسے صبح خفیہ فائل میں ملی تھی۔ وہ شخص جو اس جیسا دکھائی دیتا تھا، اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ اس کی ماں تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ تمہیں کچھ پوچھنا ہے؟ ارحم نے تصویر چھپا لی۔ نہیں، ماں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تمہارے والد بھی یہی کہتے تھے۔ ارحم کی نظریں فوراً ان کی طرف اٹھیں۔ امی، ماں نے پہلی بار تصویر دیکھ لی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر بہت آہستہ بولی، یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ ارحم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ اسے جانتی ہیں؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھنے لگیں۔ ارحم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، کون ہے یہ؟ ماں نے اس کی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کچھ سوالوں کے جواب انسان کو اپنی زندگی کے بہت بعد ملنے چاہیے بیٹا۔ لیکن کیوں؟ ماں نے صرف اتنا کہا، کیونکہ بعض سچائیاں دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ وہ اندر چلی گئیں۔ ارحم وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تصویر تھی اور ذہن میں صرف ایک سوال، اس شخص کا اس کے خاندان سے کیا تعلق تھا؟ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر صرف ایک پیغام تھا، ڈپارچر 0400 آورز۔ ارحم نے فون بند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر بہت دھیمی آواز میں بولا، اللہ حافظ پاکستان۔ اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض سفر منزل تک پہنچنے کے لیے نہیں ہوتے، کچھ سفر انسان کو یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں ہے کون۔